اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ یہ دوسرا جلسہ ہے تقلید کے بارے میں، ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو جامع شرائط شخص جس کی تقلید کرنا واجب ہے، وہ ہم نے کہہ دیا کہ اس کے عالم ہونا شرط۔ تو عالم ہونا شرط کس صورت میں ہے؟ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ اگر اجمالی طور پر یا تفصیلی طور پر ہمیں معلوم ہو کہ فتاویٰ میں اختلاف موجود ہے چند مجتہدین کے درمیان میں، تو ان مراجع میں سے اس کی تقلید کرنا واجب ہے جو سب سے زیادہ عالم ہو۔ اور عالم کا معنی کیا ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کرنا ہے کہ عالم کون ہے۔ عالم کی تحقیق کے لیے مجتہدین کا ایک گروہ ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں شخص عالم ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص عالم ہے تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن اگر ثابت نہیں ہوتا تو اس کی چند صورتیں، یا یہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے کے سارے علم میں برابر ہیں، یا اصلاً معلوم نہیں ہو پاتا، یا شک کی صورت ہوتی ہے۔ ان تینوں صورتوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان برابر علم رکھنے والے مراجع میں سے مجتہدین میں سے کون سا ایسا مجتہد ہے جس کا فتویٰ احتیاط کے مطابق ہو۔ اس کا معنی کیا ہے احتیاط کے مطابق فتویٰ؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مجتہد جب قرآن اور حدیث سے فتویٰ معلوم کر رہا ہوتا ہے تو استدلال قائم کرنے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتا ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان چاروں پانچوں مراجع میں سے بطور مثال ہم کہتے ہیں کہ چاروں پانچوں مراجع میں سے فلاں مرجع عظیم جو ہے وہ زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے قرآن و حدیث سے حکم ثابت کرنے میں، تو اس کی طرف رجوع کیا جائے گا اگرچہ علم میں برابر ہے۔ اگر احتیاط بھی ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ اختلافی فتاویٰ کے صورت میں اور علم کے برابر ہونے کی صورت میں اور احتیاط کے اعتبار سے کہ سارے کے سارے احتیاط سے کام لیتے ہیں فتویٰ حاصل کرنے میں، تو اب ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ جس کی چاہے ہم تقلید کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں اب مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنے کے لیے ہمیں یا تو مجتہد سے ہم خود سنیں، یا جو ہے دو عادل شخص گواہی دیں کہ ہم نے مجتہد سے یہ فتویٰ سنا ہے، یا یہ کہ ایک گروہ یا بتائے ہمیں، یا یہ کہ ایک ایسا عادل شخص جس کے کہنے پر ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہو وہ ہمیں بتائے کہ مجتہد کا یہ فتویٰ ہے، تب بھی ہمارے لیے وہ فتویٰ معلوم ہو جائے گا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مجتہد نے اگر کوئی کتاب لکھی ہے توضیح المسائل بطور مثال، تو وہ کتاب مجتہد کی طرف سے تصدیق شدہ ہو کہ یہ میری کتاب ہے اور اس میں جتنے بھی فتاویٰ ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں۔ اگر اس کی طرف سے تصدیق شدہ ہو وہ کتاب، مثال کے طور پر توضیح المسائل، تو ہم توضیح المسائل میں یا اس کتاب میں لکھے ہوئے جتنے بھی فتاویٰ ہیں وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم مسئلہ پیش آتا ہے کہ آپ پہلے کسی ایک مجتہد کی تقلید کرتے تھے جو عالم تھا آپ کے نزدیک، اور جب وہ زندہ تھا اس کی تقلید کرنا آپ کے لیے واجب تھا۔ کچھ عرصہ بعد خدا نخواستہ وہ مر جاتا ہے
تو اب کیا کیا جائے؟ جو مسائل آپ نے سیکھے ہیں اور آپ عمل کرتے رہے ہیں، یعنی آپ نے اس مردہ مجتہد کی تقلید کر لی ہے، اس تقلید پر ابھی بھی باقی رہیں، یا زندہ مجتہد کی طرف رجوع کیا جائے؟ تو اب یہاں پر ہمیں ضروری ہے کہ اگر زندہ مجتہد اور مردہ مجتہد کے فتاوی میں اختلاف موجود ہے تو لازمی ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مردہ مجتہد یا زندہ مجتہد میں سے کون عالم ہے۔ اگر فرض ہم کرتے ہیں کہ مردہ مجتہد عالم تھا تو انہی فتاوی میں اس کی تقلید پر باقی رہنا ضروری ہے، اور اگر ہم یہ ثابت کر پاتے ہیں کہ نہیں، ان فتاوی میں جن فتاوی میں اختلاف موجود ہے اس میں زندہ مجتہد عالم ہے تو واجب ہے کہ اب زندہ مجتہد کی تقلید کی جائے۔ یہ ان مسائل کی بات ہے کہ جن میں آپ تقلید کر چکے ہیں، لیکن وہ مسائل جو نئے پیش آتے ہیں، نئے پیش آنے مسائل میں ضروری ہے کہ آپ زندہ عالم مجتہد کی طرف رجوع کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ جو مجتہد اپنے دور میں عالم تھا اور وہ اب مر چکا ہے، جو نئی تقلید کرنا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ مردہ عالم مجتہد کی اثر نو تقلید کرے، یا اثر نو کی تقلید کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زندہ عالم مجتہد کی طرف رجوع کیا جائے؟ تو یہاں پر فتویٰ یہ موجود ہے کہ واجب ہے جو شخص ابتدائی طور پر تقلید کر رہا ہے، واجب ہے کہ وہ زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرے، اور زندہ مجتہد عالم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مجتہد مر گیا ہے وہ عالم تھا تو ابتدائی طور پر آپ اسی کی تقلید کریں، کیونکہ میرے والد گرامی اسی کی تقلید کیا کرتے تھے، کیونکہ میرے فلاں رشتہ دار اسی کی تقلید کیا کرتے تھے۔ نہیں، آپ جب ابتدائی طور پر تقلید کرتے ہیں تو زندہ عالم مجتہد کی طرف رجوع کریں گے، یعنی اس کی تقلید کریں گے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ ہمیں تمام مسائل میں تقلید کرنی چاہیے یا ضروری مسائل میں تقلید کرنی چاہیے؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ تمام مسائل جو آپ کو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں، مثال کے طور پر نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اور کاروبار کے مسائل ہیں، تو ان تمام مسائل کو ضروری ہے کہ آپ سیکھ لیں، اور ان تمام مسائل میں ضروری ہے کہ آپ جامع شرائط عالم مجتہد کی تقلید اختیار کریں اور ان کے تمام مسائل کے بارے میں علم حاصل کریں، تاکہ ضرورت پڑنے کی صورت میں بر وقت آپ ان مسائل پر عمل کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو مسئلہ پیش آئے تب آپ پریشان ہوں اور پوچھتے پھریں۔ تو بہتر یہ ہے، ضروری ہے کہ آپ پہلے سے ان مسائل کو سیکھیں تاکہ بر وقت ضرورت پیش آنے کے موقع پر آپ ان پر عمل کر سکیں۔